صبح کا سورج خان حویلی کے اونچے ڈاٹ دار روزنوں سے چھن کر مرمری فرش پر زرد روشنی کے ٹکڑے بکھیر رہا تھا۔ وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں سندل کی لکڑی کی بڑی سی میز سج چکی تھی۔ حویلی کی روایت کے مطابق تمام گھر والے ناشتے کی میز پر جمع ہو رہے تھے۔ بابا جان، آپ کی شوگر فری چائے بالکل تیار ہے۔ خان حویلی کی بڑی بہو اور ارباز کی والدہ ثریا خانم نے انتہائی ادب سے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح دھیما اور شائستہ تھا۔ میز کی سربراہی کرسی پر بیٹھے دادا جان نے گردن ہلا کر چائے کا کپ تھاما۔ خان حویلی کے سرپرست حاجی شہباز خان کی روبدار شخصیت کا پورے گھر پر دبدبا تھا۔ سفید کڑکدار کرتے پاجامے پر سیاہ واسکٹ پہنے اور سفید داڑھی کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی جلال دکھائی دے رہا تھا۔ ارباز کہاں ہے؟ ابھی تک نیچے کیوں نہیں آیا؟ دادا جان نے چائے کا ایک گھونٹ بھرتے انتہائی سنجیدہ اور سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ بس آتا ہی ہوگا دادا جان، میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں، ثریا خانم نے جلدی سے جواب دیا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی تشویش صاف نظر آ رہی تھی۔ چھوڑیں ثریا بھابھی، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نواب زادے کو اپنی مرضی سے اٹھنے کی عادت ہے۔ صالح کے والد اور دادا جان کے چھوٹے بیٹے سجاد خان نے ہنستے ہوئے طنز کا تیر چلایا۔ ان کے ہاتھ میں اخبار تھا جسے انہوں نے ایک طرف رکھتے ہوئے پراٹھے کا نوالا توڑا۔ سجاد، تم جانتے ہو ارباز کو رات تک وہ اپنے بزنس کی وجہ سے دیر تک باہر رہتا ہے۔ ارباز کے والد اور گھر کے بڑے بیٹے جہانگیر خان نے اپنے چھوٹے بھائی کی بات پر فوراً ٹوکا۔ انہوں نے گلاس سے پانی کا گھونٹ پیا اور سجاد خان کو گھور کر دیکھا۔ بس کریں آپ، صبح صبح ناشتے کی میز پر پھر سے تناؤ شروع مت کریں۔ صالح کی والدہ نصرت بیگم نے اپنے شوہر کو بازو سے پکڑ کر ٹوکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ ان کی نظریں بار بار زینہ اترتی ہوئی اپنی بیٹی پر ٹک جاتی تھیں۔ اسی پل صالح نیچے آئی۔ سفید اور گلابی سوٹ میں ملبوس ہنوز معصوم سی دکھنے والی صالح، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سڑا ہوا تاثر تھا۔ اس کی خوبصورت سی آنکھوں میں ایک بے دلی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر اپنی ماں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم داجان، صالح نے بے حد مدھم لیکن تمیزدار آواز میں سلام کیا اور پلیٹ میں جوس کا گلاس اٹھایا۔ وعلیکم السلام میری بچی، کیسی ہو تم؟ داجان کا سخت لہجہ صالح کو دیکھتے ہی دم بھر میں نرم پڑ گیا۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں ٹھیک ہوں داجان، صالح نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور پلیٹ پر نظریں جما دی۔ اتنی صبح صبح کیا ملتا ہے مجھے جگا کر؟ زینے سے اترتے ہوئے ایک بلند اور بااعتماد آواز گونجی، مگر اس آواز میں ہلکی سی خفگی بھی نمایاں تھی۔ سامنے ہی ارباز خان بلیک ٹراؤزر اور سفید شرٹ میں ملبوس بال سنوارتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کا لمبا قد، چوڑے شانے اور چہرے پر مغرور مسکراہٹ اسے باقی تمام لوگوں سے ممتاز بنا رہی تھی۔ ارباز، وقت کی پابندی سیکھو، خان حویل کے قوانین تم سے الگ نہیں ہیں، داجان نے سامنے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا۔ معذرت داجان، لیکن رات کو دیر ہو گئی تھی کام کی وجہ سے۔ ارباز نے اپنے مخصوص باوقار چال سے چلتے ہوئے صالح کے بالکل سامنے والی کرسی سنبھالی۔ اس نے صالح کو دیکھا جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ صالح نے جیسے ہی ارباز کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا گلاس نیچے رکھا اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ کیا بات ہے میڈم، میرا حسن دیکھا نہیں جا رہا؟ ارباز نے جیم کا جار اٹھاتے ہوئے انتہائی نیچے اور شریر آواز میں کہا جو صرف صالح تک ہی پہنچ سکتی تھی۔ وہ ایسا رویہ بس حویلی والوں کے سامنے رکھتا تھا کہ صالح کو نئے انداز سے زچ کر سکے۔ آپ کے اصل روپ سے واقف ہوں میں، یہ کوششیں نہ ہی کریں اور آپ اپنا کام کریں، مجھے تنگ کرنے کی بالکل کوشش مت کریں۔ صالح نے اپنے دانت پیس کر بالکل مدھم آواز میں ارباز کو جلا کر جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ارباز کے لیے صاف ناپسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ اوہو، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا صالح بیگم۔ ارباز نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے دھیمے سے قہقہہ لگایا۔ اس کا یوں قہقہہ لگانے پر حویلی والے ان دونوں کی محبت سمجھ کر دل ہی دل میں مسکرانے لگے۔ جبکہ صالح کی نگاہیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو ماضی کا منظر دونوں کی آنکھوں میں بری طرح سے حاوی ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے حویلی کا ڈرائنگ روم کشیدہ ماحول سے بھرا ہوا تھا۔ داجان اپنی خاص کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ارباز اور صالح دونوں کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں پر شدید ناراضگی اور بغاوت کے آثار تھے۔ داجان، میں یہ نکاح بالکل نہیں کر سکتا۔ صالح اور میں ایک دوسرے کے لیے بالکل نہیں ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔
ارباز نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا۔ وہ داجان کے فیصلے کے خلاف کافی ہمت سے بول رہا تھا۔ اس کی صالح کے ساتھ کبھی نہیں بنی تھی۔ صالح بھی اسے خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ جہاں اسے صالح کی آزاد خیالی سے نفرت تھی تو وہیں صالح کو اس کی بے جا پابندیاں بھی زہر لگتی تھیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبات پروان چڑھنے لگے، اور داجان میں بھی میں ارباز سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ذرا بھی پسند نہیں کرتے۔ صالح کی آواز میں بھی آنسوں کی آمیزش کے ساتھ غصہ تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ بس خاموش ہو جاؤ تم دونوں۔ داجان نے اپنا عصا فرش پر مارتے ہوئے اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا تھا۔ خان حویلی میں میرے فیصلوں پر سوال اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ ارباز اور صالح تم دونوں ایک ہی حویلی میں پیدا ہوئے ہو اور ایک ہی حویلی کی روایت کو آگے بڑھاؤ گے۔ یہ نکاح ہوگا اور اسی ہفتے ہوگا۔ داجان کے اس دو ٹوک اور تحکمانہ فیصلے نے باقی تمام گھر والوں کے منہ بند کر دیے تھے۔ جہانگیر خان اور سجاد خان اپنے والد کے حکم کے سامنے خاموش رہے۔ اس کے بعد ایک سادگی سے بھرپور نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ لال جوڑے میں دلہن بنی صالح رو رہی تھی اور سفید شیروانی میں ملبوس ارباز کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ ایجاب و قبول کے بول بولے گئے، لیکن دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے سخت ناپسندیدگی سے بھرے ہوئے تھے۔ داجان کے حکم کی وجہ سے دونوں نے ہاں تو کہتی تھی، لیکن دلوں کے فاصلے مزید بڑھ چکے تھے۔ وہ دونوں ہی اس رشتے کو نہیں چاہتے تھے، مگر ختم کرنے کی جرت دونوں نہیں کر رہے تھے۔ ناشتے کی میز پر برتنوں کی کھنک نے دونوں کو حال کی دنیا میں واپس لا پٹکا۔ ارباز، آج شام کو صالح کو لے کر مال چلے جانا، کافی دن سے کہہ رہی ہے، یہ اسے کچھ شاپنگ کرنی ہے، وہ کروا دو۔ ثریا خانم نے پیار سے ارباز کی طرف دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ امی، میرے پاس تو بالکل بھی وقت نہیں ہے، مجھے آفس میں بہت ضروری میٹنگز نمٹانی ہے۔ ارباز نے فوراً انکار کیا اور اس کے لہجے میں بیزاری صاف ظاہر تھی۔ مجھے بھی کہیں نہیں جانا امی، میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں۔ صالح نے بھی فوراً ارباز کی بات کاٹتے ہوئے اپنا موقف دیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ارباز کے ساتھ ایک منٹ بھی اکیلے نہیں گزارنا چاہتی۔ کیا تم دونوں کو بہو کی بات سمجھ نہیں آئی؟ داجان نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے سخت نگاہوں سے دونوں کو گھورا۔ جی داجان، ہم چلے جائیں گے۔ ارباز نے داجان کے گھورنے پر فوراً اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے زیر لب ایک گہری سانس لی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ جانے کی۔ صالح نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑائی۔ صالح، خاموش رہو، داجان جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرو۔ نصرت بیگم نے صالح کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈانٹا۔ ناشتہ ختم ہوا تو سب لوگ ایک ایک کر کے ڈائننگ ہال سے اٹھنے لگے۔ داجان اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ باقی تمام افراد بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ صالح برتن سمیٹنے میں اپنی ماں کی مدد کرنے لگی، جبکہ ارباز اس کے پاس سے گزرا۔ تیار رہنا شام 5 بجے ڈارلنگ، مجھے دیر تو بالکل پسند نہیں۔ ارباز نے صالح کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ہاتھ گھڑی پر سیٹ کیے اور نخوت سے طنز بھرے لہجے میں کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ صالح نے پلیٹیں میز پر زور سے رکھتے غصے سے ارباز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے بھی تمہاری اس بدصورت شکل کے ساتھ گھومنے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ تو صرف دادا جان کا حکم ہے اور میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ ارباز نے صالح کے قریب ہو کر اپنے لہجے کو اور زیادہ سخت اور سرد بنایا۔ آپ کی اس حاکمانہ طبیعت اور بزدلی سے مجھے نفرت ہے۔ آپ اور یہ حویلی والے سمجھتے ہیں کہ آپ جو کہیں گے سب ویسا ہی کریں گے۔ صالح نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور نفرت سے بولی، سوچ جو بھی ہو میری جان، فی الحال تم میرے ساتھ چل رہی ہو کیونکہ تم میری بیوی ہو، اور اس سے زیادہ بحث مت کرو اور 5 بجے تیار ملنا۔ ارباز نے ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صالح وہیں کھڑی ارباز کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ محض ایک زبردستی کا بندھن تھا، جس میں نہ پیار تھا اور نہ ہی کوئی جذباتی لگاؤ۔ صالح نے گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں اسے شام کی اس ناگواری کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرنی تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے اور خان حویلی کی بالائی منزل پر واقع کمرے میں ایک الگ ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ صالح اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور ضائع نہ ہونے والی ضد کی ملی جلی رمق چمک رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر ارباز کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ امی دیکھیں نا،
میں نے نور کو پہلے ہی وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آج شام اس کے گھر آؤں گی۔ صالح نے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی اپنی والدہ نصرت بیگم کو دیکھتے ہی فریادی لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے شانے پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے التجا کی۔ صالح دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ صبح ہی داجان نے صاف الفاظ میں ہدایت دی ہے کہ آج شام تم نے ارباز کے ساتھ شہر جانا ہے۔ نصرت بیگم نے صالح کے پاس آ کر انتہائی سنجیدگی سے ٹوکا۔ اس کے چہرے پر فکر کے بادل صاف نظر آ رہے تھے۔ امی، لیکن مجھے ارباز کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کیسے مجھ پر اپنا حکم چلاتا ہے۔ میں اس مغرور انسان کے ساتھ ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ صالح نے پیر پٹکتے ہوئے چڑھ کر جواب دیا۔ اس کا لہجہ بالکل ناگواری سے بھرا ہوا تھا۔ خبردار جو داجان کے فیصلے کے آگے اپنی ضد دکھائی۔ تم اب ارباز کی بیوی ہو، خاموشی سے تیار ہو جاؤ، 5 بجنے والے ہیں اور ارباز آتا ہی ہوگا۔ نصرت بیگم نے صالح کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے سخت اور تنبیہی لہجے میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، مطلب تو نہیں جاؤں گی۔ صالح نے اپنا قدم پیچھے ہٹایا اور اپنا موبائل فون بیگ میں ڈالتے ہوئے ضدی انداز میں گردن ہلائی۔ نصرت بیگم اسے سمجھانے کے لیے مزید کچھ کہتی کہ ثریا خانم نے انہیں باہر سے آواز دے دی۔ نصرت ذرا نیچے آنا، داجان تمہیں بلا رہے ہیں۔ ثریا خانم کی آواز ہال میں گونجی۔ جی میں بھی آ رہی ہوں بھابھی۔ نصرت بیگم نے باہر کی طرف جواب دیا اور پھر صالح کو گھورتے ہوئے انگلی اٹھائی۔ تم خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ارباز کا انتظار کرو، میں نیچے جا رہی ہوں، کوئی حماقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ نصرت بیگم نے آخری بار وارننگ دی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نصرت بیگم کے کمرے سے نکلتے ہی صالح کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو کیا لگتا ہے امی کہ میں آپ کی بات مان کر اس ظالم خان کے ساتھ چلی جاؤں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ صالح نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی۔ اس نے چپکے سے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ حویلی کے پچھلے حصے کا ملازم دادا گارڈن میں پانی دے رہا تھا اور وہاں کوئی زیادہ چہل پہل بھی نہیں تھی۔ صالح نے حویلی کے مرکزی زینے سے اترنے کے بجائے پچھلے دروازے کا رخ کیا جو سیدھا گاڑیوں کے گیراج اور حویلی کے چھوٹے گیٹ کی طرف جاتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی دبی سانسوں سے قدم آگے بڑھائے۔ کسی ملازم کی نظر اس پر نہ پڑی، اسی لیے اس نے اپنے چہرے پر چادر کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ وہ حویلی کے عقبی گیٹ تک پہنچی اور بنا کسی کو بتائے چپکے سے باہر نکل گئی۔ باہر گلی میں نکلتے ہی اس نے گہرا سانس لیا جس سے کسی قید سے آزاد ہوئی۔ اس نے فوراً سڑک پر آتی ایک آن لائن ٹیکسی کو اشارہ کیا اور بیٹھ کر نور کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ تقریباً 5:10 پر حویلی کے پوسٹ میں ارباز کی کالی چمکتی ہوئی گاڑی رکی۔ بریک کی تیز آواز کے ساتھ ارباز گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ بلیک سوٹ میں ملبوس، بے حد باوقار لیکن جلدی میں دکھائی دے رہا تھا۔ ارباز نے حویلی کے مرکزی ہال میں قدم رکھا جہاں نصرت بیگم اور ثریا خانم چائے کے کپ لیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم امی۔ ارباز نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم آ گئے؟ ثریا خانم نے پیار سے جواب دیا۔ جی امی، داجان کے حکم کے مطابق میں صالح کو شاپنگ پر لے جانے کے لیے وقت پر آ گیا ہوں۔ اسے کہیں کہ فوراً نیچے آئے، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ ارباز نے جلدی میں اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی نصرت بیگم کے چہرے پر رنگ بدلنے لگا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارباز، وہ صالح تو اپنے کمرے میں ہے۔ نصرت بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اسے نیچے بلا لیں، میں باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ارباز نے مڑتے ہوئے کہا۔ نہیں ارباز ٹھہرو، نصرت بیگم نے قدرے سرائسمگی سے اسے روکا۔ دراصل وہ دوپہر میں کہہ رہی تھی کہ اسے اپنی دوست نور کے گھر جانا ہے۔ یہ سنتے ہی ارباز کے قدم جم گئے۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر نصرت بیگم کی طرف دیکھا اور اس کی چمکتی ہوئی سی آنکھوں میں ایک دم سے غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا چچی جان؟ داجان نے اسے صبح صاف منع کیا تھا اور آپ نے بھی اسے کہا تھا نا؟ ارباز کے لہجے میں سختی اور برہمی کے واضح جھلک تھی۔ ہاں بیٹا، میں نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور منع بھی کیا تھا کہ وہ نہ جائے۔ میں نے کہا تھا کہ آج شام ارباز کے ساتھ تمہاری شاپنگ ہے، لیکن نصرت بیگم کی آواز تھر تھرانے لگی۔ لیکن وہ چلی گئی۔ ارباز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سخت اور سرد آواز میں جملہ مکمل کیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر آئیں۔ اس کا دماغ شدت غم سے گرم ہو چکا تھا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، شاید وہ اوپر ہی ہو۔ ثریا خانم نے ماحول کو سنبھالنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے کہا اور زینے کی طرف بڑھیں۔ اور کچھ ہی منٹوں کے بعد ثریا خانم خالی ہاتھ نیچے آئیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ کمرے میں نہیں ہے ثریا بھابھی، وہ حویلی کے پچھلے راستے سے چوری چھپے نکل گئی ہے۔ نصرت بیگم نے افسوس سے اپنا سر پکڑ لیا۔ حد ہے صالح کی نادانی کی۔
दाजान को पता चला तो क्या होगा, सुरैया खानम ने तशवीश से कहा। अरबाज वहीं खड़ा अपने गुस्से पर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ की मुट्ठियां भींग चुकी थीं। सौले न सिर्फ दाजान के हुक्म की अदूली कर चुकी थी बल्कि सीधा सीधा अरबाज खान की अना को भी चैलेंज किया था। इस लड़की की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरबाज ने अपने अंदर के उबलते हुए गुस्से को दबाते हुए बामुश्किल, अरबाज बेटा तुम गुस्सा मत करो, मैं उसे फ़ोन करती हूँ, वो वापस आ जाएगी। नुज़रत बेगम ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है चची जान, फ़ोन करने से उसकी नादानी ख़त्म नहीं होगी। अरबाज ने जलाल भरे लहजे में रोका। तो अब तुम क्या करोगे अरबाज? सुरैया खानम ने परेशानी से पूछा। मैं खुद जाकर उसे लाता हूँ और आज उसे ये बात अच्छी तरह समझानी पड़ेगी कि अरबाज खान की बीवी होने का क्या मतलब होता है। अरबाज ने इंतहाई सख्त और सर्द लहजे में कहा। उसका चेहरा बिल्कुल स्पाट और बेरहम दिखाई दे रहा था। अरबाज ने तेज़ कदमों से चलते पोर्च की तरफ रुख किया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोला और बंद किया कि उसकी गूंज पूरे सहन में सुनाई दी। गाड़ी का इंजन एक ज़ोरदार धमाके के साथ स्टार्ट हुआ। अरबाज ने बगैर पीछे देखे गाड़ी को तेज़ी से रिवर्स किया और हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे से बाहर निकाल लिया। सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए अरबाज के जहन में सिर्फ सौले का ज़िद्दी और लापरवाह चेहरा घूम रहा था। उसके हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर सख्ती से जमे हुए थे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है सौले। तुम समझती हो कि तुम अरबाज खान से बचकर भाग सकती हो। अब ज़रा देखो मैं तुम्हारी इज्जत का क्या अंजाम करता हूँ। अरबाज ने अपने दांत पीसकर गुस्से की हालत में खुद से कहा। गाड़ी की रफ्तार मुसलसल बढ़ती जा रही थी, जबकि सौले को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हवेली में तूफान खड़ा हो चुका है। नूर के घर के बाहर अरबाज की काली चमकती गाड़ी एक शदीद ब्रेक की तेज़ आवाज़ के साथ रुकी। गाड़ी के टायर सड़क पर रगड़ खाते हुए एक लम्हे के लिए स्याह निशान छोड़ गए। अरबाज ने बगैर एक सेकंड ज़ाया किए गाड़ी का डोर हैंडल खींचा और बाहर निकला। उसकी कामत से निकलता हुआ जलाल और चेहरे पर छाया शदीद गुस्सा किसी भी देखने वाले के लिए खौफ की अलामत बन सकता था। उसकी सी आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी और माथे पर सजी रगें उसके अंदर के शदीद तूफान का पता दे रही थी। वो ज़बरदस्त और तेज़ कदम उठाता नूर के घर के मरकज़ी पोर्च में होता हुआ सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ा। नूर के घर के मुलाजिमीन ने उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उसकी शख्सियत का रोब ही ऐसा था। बेडरूम के अंदर का मंजर बेहद पुरसुकून था। सौले बेड पर सुकून से टेक लगाए बैठी थी और हाथ में शीशे का शफ़ाफ ग्लास थामे मज़े से जूस की चुस्कियाँ ले रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी, जिसे उसने खान हवेली की क़ैद और अरबाज के हुक्म को तोड़कर कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। नूर उसके पास ही कुर्सी पर बैठी उससे बातें कर रही थी और दोनों खिलखिला कर हंस रही थी। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। धमाके की आवाज़ से दोनों लड़कियां उछल पड़ीं। सौले के हाथ से जूस का ग्लास जल्दी में हिल गया, जबकि नूर घबरा कर अपनी जगह से उठी। अरबाज ने कमरे में कदम रखा और उसकी पहली नज़र सौले के इस बेफिक्र और इत्मीनान से भरपूर चेहरे पर पड़ी। इस मंजर ने जैसे अरबाज के उबलते हुए गुस्से पर पेट्रोल का काम किया। वो चंद तूफ़ानी कदम उठाता हुआ सीधा सौले की जाने पड़ा। अरबाज तुम? सौले के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला था कि अरबाज ने एक झटके से सौले के हाथ पर सख्त वार किया। शीशे का जूस से भरा हुआ ग्लास सौले के हाथ से छूटकर नीचे मरमरी फर्श पर गिरा और एक ज़ोरदार छन्नाके के साथ 100 टुकड़े होकर बिखर गया। नारंगी रंग का जूस सफ़ेद फर्श पर फैल गया और शीशे के बारीक टुकड़े दूर दूर तक उड़ कर गिरे। सौले खौफ से पीली पड़ गई। उसके मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकली। उसने खौफज़दा नज़रों से फर्श पर बिखरे शीशे को देखा और फिर सामने खड़े अरबाज के जलाल से भरपूर चेहरे को। किसकी इजाज़त से आई हो तुम यहाँ? अरबाज ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए इतनी ज़ोर से धाड़ा के कमरे की दीवारें हिलती हुई महसूस हुई। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। मना किया था ना तुम्हें चची जान ने? दाजान का हुक्म नहीं सुना था तुमने सुबह? अरबाज ने अपना कद का पूरा रोब सौले पर डालते हुए उसके बिल्कुल करीब होकर शोला उगलती नज़रों से घूरा। सौले जो चंद सेकंड के लिए बिल्कुल सहम गई थी, अरबाज के इस तहकुमाना लहजे पर दम भर में संभलने की कोशिश करने लगी। उसकी ख़ानदानी अना और ज़द फिर से जाग उठी थी। आप मुझे इस तरह चीख नहीं सकते हैं अरबाज खान। सौले ने बेड से उठते हुए कप कपाती हुई लेकिन बुलंद आवाज़ में उसका मुकाबला करने की कोशिश की। मैं अपनी दोस्त के घर आई हूँ और मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अपनी दोस्त के घर आई हो? अरबाज ने एक तीखा और जहरीला कहकहा लगाया। उसने अपने हाथ से सौले की तरफ इशारा किया। खान हवेली की बड़ी बहू हो तुम।
تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو جو جب دل کرے گا جہاں سے مرضی منہ اٹھا کر نکل جائے۔ ارباز پلیز، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں آ کر اس طرح تماشا نہیں بنا سکتے۔ نور نے آگے بڑھ کر صالح کے سامنے ڈھال بننے کی کوشش کی اور ارباز کو ٹوکا۔ نور، تم اس معاملے سے دور رہو۔ ارباز نے بغیر نور کی طرف دیکھے صرف اپنی انگلی اٹھا کر اسے آخری وارننگ دی۔ اس کی آواز کا سرد پن ایسا تھا کہ نور کے قدم وہیں جم گئے۔ تم مجھے دھمکیاں مت دو ارباز، صالح نے نور کے پیچھے سے نکل کر ارباز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں تمہاری کوئی غلام نہیں ہوں جو تمہارے ہر حکم پر جی حضوری کروں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر اس طرح سے روب چھاڑنے والے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ ارباز کے چہرے پر ایک جابرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس سے پہلے کہ صالح کچھ اور سمجھ پاتی، ارباز نے چپٹ کر صالح کا نازک بازو اپنے لوہے جیسی گرفت میں جکڑ لیا۔ ارباز، چھوڑو میرا بازو۔ صالح کے منہ سے شدید درد کی وجہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنی دوسرے ہاتھ سے ارباز کی مضبوط گرفت کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن ارباز کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ تمہیں تو آج میں بتاؤں گا کہ میں لگتا کیا ہوں تمہارا۔ ارباز نے صالح کو اپنی طرف اتنی زور سے کھینچا کہ وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ ارباز اس کے چہرے کے بالکل قریب جھکا اور اس کی چیختی ہوئی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ شوہر نہیں مانتی نا تم مجھے؟ آج بتاتا ہوں شوہر کیسا ہوتا ہے۔ ارباز نے اپنے دانت پیس کر بالکل خوفناک لہجے میں کہا۔ صالح کا دل ارباز کی اس قریبی اور اس کی آنکھوں میں پھیلی وحشت کو دیکھ کر ہولناک طریقے سے دھڑکنے لگا۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی تمام تر ضد اور باطل انا ارباز کے اس جابرانہ روپ کے سامنے دم توڑ چکی تھی۔ گاڑی میں چلو خاموشی سے۔ ارباز نے اسے ایک اور جھٹکا دیا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے کے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ نور، بچاؤ مجھے، میں نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ۔ صالح نے پاؤں فرش پر رگڑتے ہوئے شدید مزاحمت کی۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اپنے پورے جسم کا زور لگا رہی تھی، لیکن ارباز کی طاقت کے سامنے اس کی نازک مزاحمت تن کے برابر ثابت ہو رہی تھی۔ ارباز، چھوڑو، اس سے درد ہو رہا ہے اسے۔ نور نے پیچھے سے آ کر ارباز کی آستین پکڑنی چاہی، لیکن ارباز نے اسے ایک نظر ایسی خوفناک گھوری سے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ تمہاری اس حماقت کا حساب اب حویلی جا کر ہوگا۔ ارباز نے صالح کی چیخوں، پکار اور مزاحمت کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر اسے بیڈ روم سے باہر نکالا۔ صالح مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ایک ظالم انسان ہو ارباز، اور میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ مجھے چھوڑو۔ نفرت کرتی ہو نا؟ تو یہ نفرت بھی اب تمہیں سنبھال کر رکھنی ہوگی صالح بیگم۔ ارباز نے ہال سے گزرتے ہوئے اسپاٹ اور سرد لہجے میں جواب دیا۔ اسے گھسیٹتا ہوا پورچ تک لے آیا۔ صالح کی ہلکی چپلیں فرش پر گھسٹ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ شانوں سے ڈھلک چکا تھا، لیکن ارباز کو اس وقت کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اس کا واحد مقصد اس لڑکی کو اس کی حد یاد دلانا تھا۔ ارباز نے گاڑی کا پیسنجر ڈور ایک ہاتھ سے جھٹکے سے کھولا اور صالح کو زبردستی اندر دھکیل دیا۔ صالح نے فوراً دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ارباز نے اسی سیکنڈ میں ڈور بند کیا اور چابی سے تمام دروازے آٹو لاک کر دیے۔ کھولو اسے ارباز، دروازہ کھولو۔ صالح نے گاڑی کے شیشے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے تھپ تھپاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ ارباز نے بغیر کوئی جواب دیے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھاما اور ایک لمحے میں گاڑی کو وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ گاڑی کی رفتار ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور اندر کا ماحول اتنا شدید اور گھٹن زدہ تھا کہ صالح کا سانس پھولنے لگا۔ وہ ڈیش بورڈ کو تھامے ارباز کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو بالکل خاموش لیکن شعلے اگلتی چہرے کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ارباز، میں داجان کو سب بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، صالح نے روتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ داجان کو بتانے کا موقع تو میں تمہیں تب دوں گا نا جب میں تمہاری زبان اس لائق چھوڑوں گا، ارباز نے گاڑی کی رفتار اور بڑھاتے ہوئے اسپاٹ اور بے رحم لہجے میں کہا۔ گاڑی کے شیشوں کے باہر شام کا اندھیرا تیزی سے گہرا ہو رہا تھا اور اندر ارباز کی برہمی اور صالح کے خوف کا طوفان مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ صالح نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لی اور سسکیاں بھرنے لگی، مگر مقابل کو کوئی رحم نہیں آیا تھا۔ تاریک سڑک پر گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک گھٹن زدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے صرف صالح کی مدھم سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ صالح نے ڈرتے ڈرتے باہر دیکھا تو حویلی کا راستہ پیچھے چھوٹ چکا تھا۔
اور گاڑی سنسان جنگلاتی علاقے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ہم حویلی کے راستے پر نہیں ہیں، تو تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو ارباز؟ صالح نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا اور گاڑی کے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھولنے کی ناکام کوشش کی۔ ارباز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ کسی سخت پتھر کی طرح بالکل تاثرات سے عاری تھا اور اس کی نگاہیں صرف سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی اور چند منٹوں میں گاڑی ایک اونچے لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی جو خود بخود کھلتا چلا گیا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے خاموش اور سنسان احاطے میں داخل ہوئی۔ گرد و پیش میں پھیلی تاریکی اور درختوں کا شور ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ ارباز نے گاڑی روکی اور جھٹکے سے باہر نکل کر صالح کی طرف کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلو۔ ارباز کی آواز میں بلا کا تحکم اور سردی تھی۔ نہیں، میں گاڑی سے باہر نہیں نکلوں گی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ صالح نے گاڑی کی سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دہشت تیر رہی تھی۔ ارباز نے صالح کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے گاڑی سے باہر نکال لیا۔ چھوڑو مجھے ارباز، تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ صالح نے اپنے وجود کا پورا زور لگایا، لیکن ارباز اسے گھسیٹتا ہوا فارم ہاؤس کے مرکزی ڈرائنگ روم اور وہاں سے ہوتے ہوئے بالائی منزل کے شاندار کمرے میں لے آیا۔ ارباز نے دھکے سے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ لاک ہونے کی آواز نے صالح کے دل میں ہول اٹھا دیا۔ ارباز نے صالح کو بیڈ کی طرف دھکیلا۔ صالح بے ساختہ نرم گدے پر جا گری۔ ارباز نے اپنے کوٹ کو اتار کر دور پھینکا اور انتہائی جابرانہ انداز میں اپنی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شدید برہمی اور ایک جنونی پن تھا۔ صالح خوف سے سرخ پڑتی ہوئی بیڈ پر پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ اس کی سانسیں پوری پھول رہی تھیں اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نہیں، یہ مت کرو میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے شدید خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے ہاتھ التجا کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے، مگر ارباز نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے ذہن پر صالح کی بغاوت اور نافرمانی کا بھوت سوار تھا۔ تم نے سمجھا کیا تھا صالح؟ کہ تم خان حویلی کے قوانین کو اپنے پیروں تلے روند کر چلی جاؤ گی اور ارباز خان خاموش رہے گا؟ ارباز نے بیڈ پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے صالح کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنی ایک ہی بڑی اور مضبوط گرفت میں جکڑ لیا اور انہیں اس کے سر کے اوپر بیڈ پر پریس کر دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ارباز، یاد رکھنا، صالح نے روتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا جب اس نے ارباز کے وجود کی حدت اور اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے بہت قریب محسوس کی۔ ارباز نے صالح کے جذباتی احتجاج اور اس کے سسکارتے وجود کو مکمل طور پر اپنے جلال کے نیچے دبا دیا۔ اس نے اپنے حقوق کا داؤ لگاتے صالح کے تمام تر مزاحمات کو لمحات میں ختم کر دیا۔ صالح کا وجود اس کی سخت گرفت اور زبردستی کے سامنے بالآخر بے بس ہوتا چلا گیا۔ کمرے میں صرف صالح کی مدم ہوتی سسکیاں اور ارباز کا حاکمانہ تسلط باقی رہ گیا۔ ارباز نے بغیر کسی رعایت کے صالح پر اپنے شوہر ہونے کا پورا حق قائم کر دیا اور اس کی ہر ضد اور انا کو خاک میں ملا دیا۔ کافی دیر بعد جب کمرے کا طوفان تھما تو ماحول میں ایک پراسرار اور دردناک خاموشی چھا چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ مدھم زرد روشنی بکھیر رہا تھا۔ صالح بیڈ کے ایک سائڈ پر چادر اپنے گرد لپیٹے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید صدمے اور ٹوٹ پھوٹ کے تاثرات تھے۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ارباز بیڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی شرٹ کھلی ہوئی تھی اور وہ گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اب وہ شدید غصہ تو غائب ہو چکا تھا، لیکن اس کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور خاموشی نے لے لی تھی۔ اب شاید تمہیں یاد رہے گا کہ خان حویلی اور ارباز خان کی حدود کیا ہیں اور ارباز خان تمہارا کیا لگتا ہے، ارباز نے سپاٹ آواز میں کہا اور بیڈ سے اٹھ کر اپنی ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ صالح نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل اور روح دونوں اس وقت شدید زخمی تھے۔ وہ خاموشی سے دیوار کو تکتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ فارم ہاؤس کے اس خوفناک رات کو گزرے کئی دن بیت چکے تھے، لیکن خان حویلی کی فضاؤں پر پھیلی پراسرار خاموشی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وسیع اور اس حویلی کے در و دیوار پر جیسی ایک عجیب سی سنجیدگی اور بوجھل پن نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور سورج کی پہلی کرنیں حویلی کے صحن میں بنے فوارے کے مرمری فرش پر زرد رنگ بکھیر رہی تھیں۔ حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں معمول کے مطابق ناشتے کی میز سج چکی تھی۔
صندل کی بڑی میز پر برتنوں کی ہلکی سی کھنک ابھرتی اور پھر ختم ہو جاتی۔ گھر کے تمام افراد اپنی اپنی جگہوں پر براجمان تھے، لیکن پہلے جیسا ماحول اور باتیں بالکل غائب تھیں۔ داجان اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے اور ان کی عقابی نگاہیں میز پر موجود ہر فرد کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ثریا خانم اور نصرت بیگم خاموشی سے ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ صالح اپنی ماں کے ساتھ والی کرسی پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ گلابی سوٹ میں ملبوس صالح کا چہرہ بالکل زرد اور بے تاثر تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح دکھائی دے رہے تھے اور ان آنکھوں کی ساری چمک کہیں کھو چکی تھی۔ وہ بس اپنی پلیٹ پر نظریں جمائے چمچ سے نوالے کو ادھر سے ادھر کر رہی تھی۔ وہ نوالا منہ میں رکھتی بھی تو یوں لگتا جیسے زبردستی نگل رہی ہو۔ اس کے اندر کی وہ ضدی، چٹپٹی اور شریر سی لڑکی جیسے ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ وہ نہ کسی کی بات کا جواب دیتی تھی، نہ ہی کسی سے نظریں ملاتی تھی۔ اسی اثنا میں زینے پر ارباز کے بوجھل قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ بلیک شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ ماتھے پر مسلسل ایک شکن سجی رہتی تھی۔ اب اس کے رویے میں ایک عجیب سی برہمی اور سنسنی خیز تیزی ہوتی تھی۔ فارم ہاؤس کے اس واقعے کے بعد سے ارباز کا اپنا دل بھی ایک عجیب سی الجھن اور ندامت کے ساتھ ساتھ اینٹ کا شکار تھا۔ اس نے صالح کو جھکایا تو تھا، لیکن صالح کے اس دل مردہ خاموشی نے ارباز کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ السلام علیکم داجان، ارباز نے اسپاٹ اور تلخ لہجے میں سلام کیا اور اپنی مخصوص کرسی سنبھالی۔ وعلیکم السلام۔ داجان نے اسے گہری نظروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ ارباز، آج تم اتنی دیر سے کیوں اٹھے؟ اب تو رات کو جلدی آ جاتے ہو تم گھر۔ جی داجان، بس کچھ کام تھا، رات کو دیر ہو گئی۔ ارباز نے روکھے پن سے جواب دیا اور جیم کا جار اٹھایا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اپنے کیے گئے ستم اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ اسی پل ارباز کی نظر اپنے بالکل سامنے بیٹھی صالح پر پڑی۔ صالح نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ارباز کو نہیں دیکھا۔ وہ مکمل طور پر اپنی ہی دنیا میں گم اور دنیا و مافیہ سے بے خبر لگ رہی تھی۔ ارباز کو صالح کا یہ انداز اندر تک برہم کر گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ صالح اس سے لڑے، غصہ کرے یا کم از کم اپنے حقوق کے لیے چیخے، لیکن صالح کا یہ خاموش سکوت ارباز کو ایک عجیب سی کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ صالح، چائے کا کپ ادھر بڑھانا۔ ارباز نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر سخت اور تحکمانہ بناتے ہوئے صالح کو مخاطب کیا۔ پورے ہال میں موجود تمام افراد نے ایک پل کے لیے ارباز کو دیکھا۔ نصرت بیگم نے جلدی سے صالح کے بازو کو ہلکا سا چھوا۔ صالح نے ایک لمحے کے لیے اپنی پلکیں اوپر نہیں اٹھائیں۔ اس کے ہاتھ بالکل نہیں کانپے۔ اس نے چپ چاپ اور انتہائی سلیقے سے چائے کا کپ اٹھایا اور بغیر ارباز کی آنکھوں میں دیکھے کپ کو اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی اعتراض اور نہ ہی کوئی روکھا جواب۔ ارباز نے چائے کے کپ کو دیکھا اور پھر صالح کے اس بے حس چہرے کو۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئیں۔ صالح کا یوں خاموشی سے اس کا ہر حکم مان لینا ارباز کے غصے کو اور بڑھا رہا تھا۔ ارباز، آج شام تم نے ہاسپٹل کی میٹنگ میں بھی جانا ہے سجاد کے ساتھ۔ داجان نے چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے ارباز کو ہدایات کی تھی۔ جی داجان، میں چلا جاؤں گا۔ ارباز نے برہمی سے جواب دیا اور فوراً ناشتہ ختم کیے بغیر ہی اپنی کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، میں آفس جا رہا ہوں۔ ارباز تیز قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل گیا۔ ناشتے کے بعد جب گھر کے مرد اپنے اپنے کاموں پر نکل گئے اور داجان اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے تو نصرت بیگم نے صالح کو پاس بلایا۔ صالح، تمہیں کیا ہوا ہے؟ نصرت بیگم نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ نہ کھانا صحیح سے کھاتی ہو، نہ مجھ سے باتیں کرتی ہو۔ کیا ارباز پھر کچھ کہا ہے تم سے اس نے؟ صالح نے بس آہستہ سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں امی، بس تھکاوٹ ہے۔ صالح نے بالکل مدھم اور بے جان آواز میں جواب دیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ میری بچی، اگر کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم شادی کے بعد بالکل بدل گئی ہو۔ نصرت بیگم کی آنکھوں میں تشویش کے آنسو ابھر آئے۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے امی، میں ذرا اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، صالح نے انتہائی ادب سے کہا اور اپنا قدم بالائی منزل کی طرف بڑھا دیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ حویلی کی بالائی منزل کا کمرہ بالکل خاموش تھا۔ صالح کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چادر اس کے گرد اچھی طرح سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ارباز اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور اپنی واسکٹ کے بکل کھولنے لگا۔ اس کا چہرہ دن بھر کی تھکاوٹ اور اندرونی تناؤ کی وجہ سے مزید تلخ دکھائی دے رہا تھا۔
ارباز نے دیکھا کہ صالح کھڑکی کے پاس بالکل ساکت کھڑی. اس نے چند قدم اس کی طرف بڑھائے. صالح، ارباز نے اسے پکارا. اس کی آواز میں سختی تھی لیکن اندر ایک ہلکی سی لرزش بھی تھی. صالح نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اسی طرح کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی. ارباز نے آگے بڑھ کر صالح کا شانہ پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا تو صالح کا وجود موم کی طرح اس کے موڑنے پر مڑ گیا، لیکن اس کی نظریں سیدھی فرش پر جمی رہیں. میں تم سے کچھ بات کر رہا ہوں صالح. ارباز نے برہمی سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھانے کی کوشش کی. تم یہ کس چیز کا ڈرامہ کر رہی ہو پورے گھر کے سامنے؟ صالح نے اپنی نظریں ارباز کے شعلہ اگلتی آنکھوں سے نہیں ملائیں. اس نے صرف اپنا سر جھکا لیا. اس کا چہرہ بالکل زرد اور سپاٹ تھا. تم اس طرح خاموش رہ کر کسے سزا دینے کی کوشش کر رہی ہو؟ ارباز نے غصے سے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی. بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ چیخو، مجھ پر غصہ کرو، مجھ سے لڑو جیسے تم پہلے کرتی تھی. یہ خاموشی کا ناٹک اب بند کرو. ارباز کی آواز میں جھنجھلاہٹ اور برہمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. فارم ہاؤس کے بعد صالح نے ارباز پر اپنے تمام دروازے بند کر لیے تھے. اس کی بیوی تو بن چکی تھی لیکن اس کے وجود کی روح جیسے غائب ہو چکی تھی. جواب دو مجھے صالح. ارباز نے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا. صالح نے کوئی مزاحمت نہیں کی. اس کا ہاتھ ارباز کی گرفت میں بے جان سا لٹک رہا تھا. اس نے گہرا سانس لیا اور بے حد دھیمی اور ٹھنڈی آواز میں بولی، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی ارباز. آپ کو جو حکم دینا ہے دیں. صالح کے الفاظ نے ارباز کے منہ پر جیسے ایک کرارا تھپڑ مارا تھا. یہ اطاعت نہیں تھی، یہ کسی کا مکمل طور پر ٹوٹ جانا تھا. ارباز کا غصہ دم بھر میں ایک عجیب سی خوفناک ندامت اور الجھن میں بدلنے لگا. تو مجھ سے بدلہ لے رہی ہو نا؟ اس طرح سے خاموش رہ کر ارباز نے اپنے دانت پیس کر کہا، لیکن اس کے لہجے کی سختی اب سست پڑ رہی تھی. صالح نے بس خاموشی سے اپنا سر نفی میں ہلایا. اپنے جھکے ہوئے سر کے ساتھ وہاں کھڑی رہی. ارباز نے جھنجھلا کر اس کا بازو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرنے لگا. وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا. مجھے تمہاری یہ خاموشی بالکل پسند نہیں ہے صالح. سن رہی ہو نا تم؟ کل سے مجھے تم پہلے جیسی چاہیے ہو. خان حویلی میں اس طرح کے سائے گھومتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. ارباز نے اونچی آواز میں کہا تاکہ اپنی الجھن کو چھپا سکے. جی ارباز. صالح نے بس اتنا ہی کہا اور بغیر ارباز کو دیکھے مڑ کر بیڈ کی دوسری طرف جانے لگی تو ارباز وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمرے کی ہر چیز کو توڑ ڈالے. صالح کا ہر بات پر جی کہہ دینا اور سر جھکا لینا ارباز کے غرور کو توڑ رہا تھا. اس نے محسوس کیا کہ اس نے صالح کا جسم تو جیت لیا لیکن اس کی روح اور اس کی ذات کو مکمل طور پر کھو دیا ہے. رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور حویلی کے صحن میں خاموشی اور تاریکی کا راج تھا. صالح بیٹھ کے ایک کنارے پر چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی. اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ بغیر پلک جھپکائے دیوار پر بنے سایوں کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھ سے ایک ٹھنڈا آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا. ارباز صالح کے ہی کمرے میں فارم ہاؤس کے بعد وہ موسٹلی فجر تک یہیں رہتا تھا. بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹا سگریٹ کے کش لے رہا تھا. دھواں کمرے میں پھیل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ارباز کے دل میں اٹھنے والی تلخی اور برہمی زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی. کچھ عرصہ مزید اس طرح گھٹن زدہ ماحول میں گزر گیا اور خان حویلی میں دن بدن ڈھلتے رہے. صالح کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی. اس کے چہرے کی زرد گہری ہوتی جا رہی تھی اور شدت سے کمزور دکھائی دینے لگی تھی. اکثر صبح کے وقت اسے متلی اور شدید چکر آنے کی شکایت لگی رہنے لگی. وہ حویلی کے کسی کام میں دل نہیں لگا پاتی تھی اور بس خاموشی سے اپنے کمرے کی ویرانیوں میں پڑی رہتی تھی. ایک دن صبح ناشتہ ختم ہوا ہی تھا اور سب اپنے کاموں پر نکل گئے تھے تو صالح ہمت کر کے نصرت خانم کے کمرے میں آئی. اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور سوکھے ہوئے لب اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہے تھے. امی، مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے نور کے گھر جانا ہے. صالح نے انتہائی دھیمی اور التجا بھری آواز میں اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. نصرت خانم اپنی بیٹی کی اجڑی اور مرجھائی ہوئی حالت دیکھ کر اندر تک تڑپ اٹھیں. ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر صالح کو اپنے سینے سے لگا لیا. میری بچی، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم دن بہ دن اس طرح سے کیوں گھلتی جا رہی ہو؟ اگر ارباز سے کوئی بات ہے یا تمہیں کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ صالح. نصرت خانم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر پچکارتے ہوئے پوچھا. مجھے کچھ نہیں بتایا امی، بس مجھے نور کے گھر جانے دیں. خدا کے لیے مجھے کچھ دیر کے لیے اس حویلی سے باہر نکلنے دیں.
सौले ने नफ़ी में सर हिलाते हुए इंतहाई बेबसी से इल्तिजा की। ठीक है मेरी बच्ची, लेकिन एक बार अरबाज को फ़ोन करके इजाज़त ले लो वरना वो फिर से गुस्सा करेगा। नुज़रत खानम ने फ़िक्रमंदी से हिदायत दी। अरबाज का नाम सुनते ही सौले का पूरा वजूद खौफ और तकलीफ़ से कांप उठा। उसकी आंखों से आंसुओं का बंधन टूट गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी हिचकियां बंद गईं और वो अपनी माँ के गले लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह बिलखने लगी। नहीं अम्मी, मैं उससे बात नहीं कर सकती, खुदा के लिए मुझे जाने दे। सौले का ये दर्दनाक रूप देखकर नुज़रत खानम का दिल दहल गया था। उन्होंने मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछा और तड़प कर अपनी बेटी की पेशानी चूमी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, तुम चली जाओ, मैं खुद अरबाज को संभाल लूँगी। नुज़रत खानम ने उसे इजाज़त दे दी। सौले ने फ़ौरन गाड़ी ली और सीधी नूर के घर पहुँच गई। नूर ने जब अपनी दोस्त की ये हालत देखी तो वो दंग रह गई। सौले की मुसलसल बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर नूर से अपने साथ करीबी लेडीज़ क्लिनिक ले गई। क्लिनिक के ठंडे कमरे में जब लेडी डॉक्टर ने सौले का मुआयना किया और कुछ टेस्ट रिपोर्ट से की तो मुस्कुराकर सौले की तरफ देखा। मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर के इन अल्फाज ने सौले के पांव तले से ज़मीन निकाल दी। नूर सदमे की हालत में थी, लेकिन सौले के चेहरे पर खौफ, सदमे और बदनामी की एक हौलनाक लहर दौड़ गई। वो बुत बनी डॉक्टर के अल्फाज सुनती रही। अरबाज के साथ उसका रिश्ता जिस मोड़ पर खड़ा था वहाँ ये खबर उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। नूर के घर वापस आते ही सौले बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोती तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सौले, खुद को संभाल लो, ये तो इतनी बड़ी खुशखबरी है। नूर ने खुद को संभाल कर उसके पास बैठकर उसे संभालने की कोशिश की। यह खुशखबरी नहीं है नूर, ये मेरी तबाही है। सौले ने सिसकियाँ लेते अपने हाथ चेहरे पर रख लिए। मैं उस हवेली में वापस नहीं जा सकती, मैं इस बच्चे के साथ उस जालिम हवेली में नहीं रह सकती। अरबाज का गुस्सा और उसका रवैया मुझे मार डालेगा। उस बच्चे का सुनकर कहा मालूम वो शख्स मुझसे मुंह फेर ले, कैसे सामना करूंगी सबका। नूर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो हवेली वापस चली जाए और अरबाज को सब बता दे, लेकिन सौले किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। नूर, खुदा के लिए मुझे कहीं दूर भिजवा दो, मुझे इस हवेली और अरबाज से बहुत दूर जाना है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी। सौले ने नूर के सामने हाथ जोड़कर ज़बरदस्त ज़िद शुरू कर दी। सौले की हालत और उसकी धमकी देखकर नूर शदीद परेशान हो गई। उसे अंदाज़ा था कि सौले इस वक्त नफसियाती तौर पर बिल्कुल टूट चुकी है। नूर ने फ़ौरन अपनी वालदा से बात की और तमाम सूरत हाल तो नहीं लेकिन सौले के शदीद ज़हनी तकलीफ़ का बताकर मदद मांगी। नूर की वालदा ने अपनी बहन से बात की और बिलाखिर नूर ने सौले को शहर से दूर अपनी खालाजाद के घर भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। नूर के मामूजाद का घर एक दूर दराज पुरसुकून इलाके में था, जहाँ हवेली के लोग सौले को आसानी से नहीं ढूंढ सकते थे। सौले ने एक आखिरी बार अपने बहते आंसुओं को पूंछा और खामोशी से गाड़ी में बैठकर इस अनजान सफ़र की तरफ रवाना हो गई, जहाँ खान हवेली और अरबाज के सायों से दूर एक नई दुनिया देखनी थी। एक हफ्ता बीत चुका था और खान हवेली पर गोया सदमे और मायूसी की शदीद तैरगी छा चुके थे। सौले का यूँ अचानक बगैर किसी को बताए गायब हो जाना हवेली के दरो दीवार के लिए एक हौलनाक ज़लज़ले से कम नहीं था। दाजान ने पूरे शहर और वाकिफ़ कारों के यहाँ अपने बंदे दौड़ा दिए, लेकिन सौले की कोई एक खबर भी न मिल सके। सबसे बुरी और लुटी हुई हालत तो अरबाज खान की थी। वो अरबाज खान जिसके गुरूर, तहक्कुम और जलाल के सामने हवेली का कोई फ़र्द बोलने की हिम्मत नहीं करता था, आज वही नवाबजादा अपने ही कमरे की तारीकियों में मुकम्मल तौर पर टूट कर बिखर चुका था। अरबाज की सुर्ख और सूजी हुई आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि उसने पिछले 7 दिनों से नींद के एक लम्हात भी नहीं देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी और सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर शदीद नदामत और पछतावे की जर्दी फैली हुई थी। वो अपने कमरे में खिड़की के पास ज़मीन पर बैठा दीवार से टेक लगाए घुटनों में सर दिए खामोशी से रो रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी अना और गुस्से में उस मासूम लड़की का वजूद मिटा दिया। अरबाज ने सिसकते हुए अपने हाथ चेहरे पर रगड़े। उसके जहन में फार्म हाउस का वो हौलनाक मंजर और फिर हवेली में सौले का बिल्कुल खामोश हो जाना किसी जहरीले तीर की तरह बार बार चुभ रहा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि सौले का वो सर झुका लेना और खामोशी से हर बात मान लेना उसके अंदर के शदीद सदमे की एक आखिरी हद थी। अरबाज को सौले को खो देने के हौलनाक खौफ ने घेर लिया। वो ज़बरदस्त तड़प के साथ उठा, अपनी गाड़ी की चाबियां उठाईं और एक बार फिर नूर के घर की तरफ दौड़ा। उसने पहले भी नूर से पूछा था, लेकिन हर बार उसकी मिन्नतें बेकार गई थीं। नूर के घर के हॉल में अरबाज बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। उसके हाथ जोड़ने वाले अंदाज में उठे हुए थे। नूर, खुदा के लिए मुझे सच बता दो कि सौले कहाँ है।
ارباز کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور گریہ جاری تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ نور نے ارباز کے اس ٹوٹے ہوئے روپ کو دیکھا تو ایک پل کے لیے دنگ رہ گئی، لیکن اپنے ضبط کو قائم رکھتے ہوئے اس نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ارباز خان کہ صالح میرے گھر نہیں آئی تھی، نور نے انتہائی اسپاٹ اور روکھے لہجے میں بولا۔ جس لڑکی کو آپ نے اتنی بے دردی سے توڑا اور حویلی کے ضوابط میں پیس کر رکھ دیا، وہ آپ کے ڈر سے کہیں دور چلی گئی ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، بس اتنا جانتی ہوں جہاں بھی گئی ہے وہ محفوظ ہے۔ نور، بس ایک بار مجھے بتا دو۔ ارباز نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نور کے سامنے زانوں ٹیک دیے۔ میں مانتا ہوں میں مجرم ہوں، میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معافی کا موقع دے دو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر وہ ایک بار واپس آ جائے تو مجھے اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گا، میں اسے کبھی کہیں نہیں جانے دوں گا۔ بس ایک بار مجھے اس کا چہرہ دکھا دو، میں تڑپ رہا ہوں نور۔ نور نے ارباز کا یہ عبرتناک پچھتاوا دیکھا تو اس کا دل دہل گیا، لیکن اس نے صالح سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھا۔ میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ارباز خان، آپ واپس چلے جائیں۔ نور نے سخت آواز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارباز وہیں سنسان ہال میں گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہاتھوں میں اپنا سر تھامے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کا پچھتاوا اسے لمحہ بلمحہ اندر سے کھا رہا تھا، اور دوسری طرف شہر سے دور ایک پرسکون خاموش گاؤں کے ایک چھوٹے سے مکان کے کمرے میں صالح بیڈ پر لیٹی تھی، اور اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ زرد تھا، اور ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھامے وہ کھڑکی سے باہر پھیلی ہریالی کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ یہ نور کی کال تھی۔ صالح نے جلدی سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں نور، کیا خبر ہے؟ صالح نے دھیمی اور مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ نور کے ذریعے روز حویلی اور ارباز کی خبریں رکھتی تھی تاکہ اسے اطمینان رہے۔ صالح، آج ارباز پھر میرے گھر آیا تھا۔ نور کی آواز فون پر ابھری۔ صالح کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے کیپ سائڈ پر رکھا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ صالح مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، نور نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت اتنی لٹی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، اور میرے سامنے زانوں ٹیک کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ تم سے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایک بار واپس آ جاؤ، وہ تمہیں کبھی کہیں نہیں جانے دے گا۔ نور کی باتیں سن کر صالح کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید حیرت اور صدمے کے تاثرات ابھرے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مغرور اور جابر ارباز خان یوں رو سکتا ہے یا معافی مانگ سکتا ہے، لیکن اگلے ہی سیکنڈ میں صالح کے ذہن میں فارم ہاؤس کا وہ خوفناک سین اور ارباز کا وحشیانہ روپ گھوم گیا۔ اس کے دل میں جمے ہوئے برف کے پارچے مزید سخت ہو گئے۔ یہ سب اس کا ڈرامہ اور ناٹک ہے نور، صالح نے انتہائی سرد اور تلخ لہجے میں نور کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اپنے غرور اور انا کے لیے رو رہا ہے کیونکہ میں اس کی قید سے نکل بھاگی ہوں نا، اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے صالح، لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ واقعی تڑپ رہا ہے۔ نور نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس کرو نور، صالح کی آواز میں شدید ناگواری اور ضدی پن آ گیا تھا۔ مجھے اس کے کسی ڈرامے اور کسی پچھتاوے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آئندہ تم مجھے حویلی یا ارباز کی کوئی بات بالکل نہیں بتاؤ گی، مجھے اس شخص کا نام بھی نہیں سننا۔ صالح نے بغیر نور کا جواب سنے غصے اور جذبات کی شدت سے کال کاٹ دی۔ اس نے فون کو بیڈ پر دور پھینک دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے جہاں اس کی نئی زندگی سانسیں لے رہی تھی۔ میں اپنے بچے کو ظالم شخص اور اس حویلی کے سائے سے بھی دور رکھوں گی، صالح نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کھڑکی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ اس کے اپنے دل کی حالت اس کی زبان سے مختلف تھی جس سے وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ 9 مہینے بعد دور دراز کے قصبے سے ایک چھوٹے سے اسپتال کی راہداری میں خوف اور تشویش کا راج تھا۔ صالح کی حالت انتہائی تشویشناک تھی اور اسے شدید درد ذہ کی حالت میں ایمرجنسی وارڈ کے اندر لے جایا گیا تھا۔ نور خوف اور پریشانی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی مسلسل ہاتھ جوڑ کر دعا کر رہی تھی۔ صالح کی تکلیف اور اس کی سسکیوں کی آوازیں نور سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں اور وہ خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نور آنسو پہنچتی ہوئی جیسے ہی مڑی، اس کا ٹکراؤ اچانک ایک شخص سے ہوا۔ سامنے دیکھ کر نور کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے ارباز خان کھڑا تھا، وہی ارباز جس کی رنگت 9 مہینوں کے غم اور پچھتاوے نے زرد کر دی تھی، جو اپنے کسی دفتری سلسلے میں اس اسپتال کے چکر پر آیا ہوا تھا۔ نور، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارباز نے حیرت اور ششدر نظروں سے نور کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو نور کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے روتے ہوئے غصے اور بے بسی کے ملغوبے میں ارباز کو جھنجھوڑ دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ارباز خان؟ اندر جائیے اور دیکھیے اپنی ضد کا انجام۔
اندر صالح زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی ارباز جیسے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا اور اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ کیا کہا تم نے؟ صالح اندر ہے؟ ارباز کی زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ 9 مہینوں کی تلاشی اور آہوں کا سفر اسے ایک موڑ پر آ کر تھم گیا۔ قبل اس کے کہ ارباز کچھ مزید پوچھتا، آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا اور نرس نے مسکراتے ہوئے گود میں لپٹی ہوئی ایک ننھی سی پری کی مانند بچی کو باہر نکالا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ نرس کی بات پر ارباز کے سر پر گویا بام گرا تھا۔ ارباز نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ 9 مہینے کے گناہ، پچھتاوے اور تڑپ کا مداوع جیسے اس معصوم کی ایک نادیدہ مسکراہٹ میں چھپا ہوا تھا۔ نرس کے اشارے پر ارباز جیسے ہی لیبر روم کے اندر داخل ہوا تو بیڈ پر نیم بے ہوش ڈھلکی ہوئی اور زرد چہرے والی صالح کو دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑائے۔ 9 مہینے بعد اسے سامنے دیکھ کر جیسے ہر منظر دھندلا گیا تھا، یوں کہ وہ اپنے جذبات کو لفظوں میں ڈھال نہیں پا رہا تھا۔ اپنا آپ بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا تو کبھی لگتا کہ ساری آج ہی اندر آ گئی ہے۔ ارباز صالح کے بیڈ کے قریب گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے صالح کے بے جان اور ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے تھر تھراتے ہاتھوں میں لیا اور زاروں قطار رو دیا۔ اس نے اپنے کانپتے لب صالح کی پیشانی پہ رکھے اور سسکیوں کے درمیان بولا، مجھے معاف کر دو صالح، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے ایک موقع دے دو۔ صالح نے بوجھل پلکیں اٹھا کر ارباز کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور خاموشی سے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ اسے کوئی جواب نہ دے سکی، جبکہ ارباز خان مسلسل روتا اس سے معافی کا طلبگار تھا، مگر دوسری جانب اس نے جیسے کان ہی بند کر رکھے تھے۔ 3 مہینے بعد ارباز صالح گود میں ننھی پری کو لے کر حویلی کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو پورا گھر ساکت رہ گیا۔ دا جان، سجاد خان، نصرت خانم اور ثریا خانم کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ شدید حیرت کا طوفان بھی تھا۔ سب کے بیٹھتے ہی ارباز نے بغیر کسی پردے کے سر جھکا کر فارم ہاؤس والی رات سے لے کر صالح کے غائب ہونے تک کی تمام سچائی، اپنی زیادتیوں کا کھل کر اعتراف کر دیا۔ ارباز کی باتیں سن کر داجان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور سجاد خان اپنے بھتیجے اور داماد پر بفر پڑے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ارباز، داجان نے اپنے عصے کو فرش پر مارتے ہوئے سخت جلال میں کہا۔ تم نے خان حویلی کی روایات اور عزت کو تار تار کر دیا۔ ہماری معصوم بچی پر ایسا ظلم صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ نصرت خانم اپنی بیٹی کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور ارباز کو شدید کوسنے دیے۔ ارباز خاموشی سے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ میں آپ سب کی ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں، میں واقعی میں مجرم ہوں۔ داجان نے انتہائی سنجیدگی سے صالح کی طرف دیکھا جو اپنی بیٹی کو گود میں لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ صالح بچے، تم خان حویلی کی بیٹی ہو اور اگر تم اس ظالم کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی تو بولو، میں تمہیں اس بندھن سے آزاد کرواؤں گا، کوئی تم پر دباؤ نہیں ڈالے گا۔ ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ ارباز نے دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ صالح آج اسے ٹھکرا دے گی اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے گی، لیکن اگلے ہی لمحے صالح نے دھیمی مگر پروقار آواز میں کہا، داجان، میں ارباز کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی پورا ہال اور خاص طور پر ارباز شدت حیرت سے گنگ رہ گیا۔ ارباز نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ناقابل یقین نظروں سے صالح کو دیکھا۔ صالح نے ایک نظر ارباز کے انکسار اور ندامت سے بھرپور چہرے پر ڈالی۔ وہ سچائی جانتی تھی، نور نے اسے بتایا تھا کہ پچھلے 9 مہینوں میں ارباز کس طرح ایک لاش بن کر تڑپتا رہا، اس نے کتنے آنسو بہائے، کیسے اپنے کیے پر پچھتایا تھا۔ صالح ایک سمجھدار عورت تھی، وہ اپنی ننھی بیٹی کو باپ کے سائے سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی ارباز اس کا شوہر تھا، اس کا حلال اور جائز حق تھا۔ جب اس کا شوہر سچے دل سے تائب ہو چکا تھا تو اس نے اپنے دل کی تمام تلخیوں کو اپنی بیٹی کی مسکراہٹ پر قربان کر کے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ارباز کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے آگے بڑھ کر تمام گھر والوں کے سامنے صالح کو اور اپنی بیٹی کو پورے وجود کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ 9 مہینے بعد خان حویلی کا تاریک باب ختم ہو چکا تھا اور محبت، پچھتاوے اور معافی کی ایک نئی اور خوبصورت سحر طلوع ہو چکی تھی۔